السلام علیکم پیارے دوستوں، بھائیوں، عزیزوں، بہنوں، بچوں، سب کو منصف اوان ایڈوکیٹ کا بہت بہت سلام ہو۔ امید ہے آپ خیر خیریت سے ہوں گے اور سب کچھ دیکھ رہے ہیں۔ چودھری نثار نے حلف اٹھا لیا ہے۔ میں آج بات کروں گا شیخ رشید جو کراچی پہنچا ہے اور اس نے بڑکیں ماری ہیں وہ، اور جو قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ جو اس کا چودھری نثار صاحب ہے، اس کا ہو گیا حلف، اور حلف ہونا ہی تھا۔ حلف وہ تو کل وہ اتفاق سے پرسوں نہیں تھے۔ حلف اس کے حلف سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ جی بتائیں کیا ہے، کیا بتائیں۔ اس کو نون لیگ نے بھی ریجیکٹ کر دیا ہے، اس کو پی ٹی آئی نے بھی ریجیکٹ کر دیا ہے۔ اس کی کسی کو بھی ضرورت نہیں ہے، یہ کسی کے ساتھ بھی مخلص نہیں ہے۔ یہ جو کہتا ہے جی کہ میں نواز شریف کا کوئی احسان میرے اوپر نہیں ہے، جبکہ اس نے اس کو وزیر داخلہ بنایا اور وزارتیں دیں، سارا کچھ دیا، تو یہ نون لیگ کا کوئی وہ نہیں سمجھتا۔ مریم کے بارے میں عجیب و غریب باتیں کرتا ہے، اور یہ بس بیکار ہے۔ اس کے اوپر اب ہم کیا باتیں کریں؟ لوگ کہتے ہیں جی دسو، بس یہی بتا رہے ہیں کہ حلف اٹھا لیے، باقی اس کے بارے میں ہم کیا بتائیں؟ یہ کسی کا بھی نہیں ہے، بس اے کسی دا بندہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اے اللہ دا ہی بندہ ہے۔ چلو جی گل مکاؤ، وہ ہو گئی۔ پھر جناب یہ راجہ ریاض نے جو جہانگیر ترین والا شوشہ چھوڑا ہے، اس کے اوپر یہ ساری باتیں چل رہی ہیں، اور کوئی کنفرم نہیں کر رہا کہ رپورٹ ابھی پیش نہیں ہوئی، اور راجہ ریاض نے مبارکباد دینا شروع کر دی، اور شاہ محمود قریشی کو اور ان لوگوں کو اس نے اشارتاً کہا ہے کہ جی استعفیٰ دو، جو جہانگیر ترین کے خلاف لوگ تھے وہ استعفیٰ دیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ باتیں ہوئی ہیں، اور چھوٹی موٹی باتیں ہیں۔ وہ کشمیر والا بھی میں نے آپ کو ویڈیو میں بتایا ہے، ادھر نون لیگ کو توجہ دینی چاہیے، لازمی دینی چاہیے۔ آپ آئیں جی، جو شیخ رشید اپنے اہم مشن پہ کراچی گیا ہے 2 دن کے لیے، کراچی گیا ہے، وہاں اس نے بڑکیں ماری ہیں کہ جناب میں آ گیا ہوں، تو اس کا استقبال کوئی پرویز اس نے مراد صاحب ہیں جو وہاں پہ، مراد علی شاہ صاحب، انہوں نے کوئی اس کا استقبال نہیں کیا، اور یہ اس نے بڑکیں ماری ہیں وہاں پہ کہ جی میں آیا ہوں، اور میں جناب یہ سندھ میں جو امن و امان کا مسئلہ ہوا ہے، ایک واقعہ ہوا ہے جس میں انہوں نے بختر بند گاڑی ڈاکوؤں نے چھین لی تھی، اور سارا کہ میں آ گیا ہوں، میں یہ کروں گا وہ کروں گا۔ انہوں نے کہا جی کرو جو کچھ کرنا ہے۔ تو خود اپنی طرف سے یہ افواہیں یہ پھیلا رہے ہیں کہ جی گورنر راج لگنے لگا ہے۔ عمران خان کے منہ میں پانی آتا ہے نا کہ سندھ میں بھی وہ جو ہے نا اپنا حصہ لے۔ تو وہاں پہ جو اس نے بڑک ماری ہے نا کہ سنو جی، اس نے کہا ہے کہ جو عمران خان ہے نا یہ اپنے 5 سال پورے کرے گا اور تن کے کرے گا، ایسے کر کے اس نے کہا ہے۔ دوستو آپ کو میں ایک بات بتا دوں، جو چراغ سحر ہوتا ہے نا، سحری کا جو چراغ ہوتا ہے نا، آخری چراغ آخر، وہ اس کا جب بجھنے لگتا ہے تو ایک دفعہ ایسے اس کا شعلہ بھڑکتا ہے اور پھر وہ ٹھس کر کے بجھ جاتا ہے۔ یہ آج جو شیخ رشید نے بڑک ماری ہے کہ تن کے کرو جی 5 سال تن کے، یہ ان کی بڑک ہے، اور یہ کسی وقت بھی گر سکتے ہیں۔ ان کی ہاتھ سے وہ ریت جو ہے نا نکل چکی ہے ساری، یہ ایسے کھولیں گے دیکھیں گے کہ ہاتھ صاف ہو گئے، تو یہ کسی وقت بھی گر سکتے ہیں، ان کی بڑکوں پہ نہ جائیں۔ اور شیخ رشید کا یہ دورہ جو ہے یہ صوبائی حکومت کے کام میں مداخلت ہے۔ جو امن و امان قائم رکھنا ہے وہ صوبائی حکومت نے کرنا ہے۔ مراد نے کہا ہے کہ جی جب ہمیں فوج کی یا کسی کی ضرورت ہوگی ہم بلائیں گے، ابھی ہماری پولیس کافی ہے۔ ایک واقعہ ہوا ہے تو اس کے اوپر یہ سارا کچھ چڑھ دوڑے ہیں۔ وہ واقعہ تو پھر یہ ادھر ڈیرہ غازی خان میں بھی ہوا ہے، اس سے زیادہ ویڈیو وائرل ہوئی ہے جو انہوں نے بندے مارے ہیں وہاں پہ ڈاکوؤں نے، تو یہ آتا ہے عثمان بزدار کے۔ تو ادھر تو کوئی ایسی بات نہیں ہوئی، سندھ میں تم چڑھ دوڑے ہو۔ تو یہ چراغ سحر ہے، بجھا چاہتے ہیں، یہ انشاءاللہ بجھ جائیں گے، اور جو ہمارے چراغ ہیں نا وہی جلیں گے تو روشنی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب آئیں جی قاضی فائز عیسیٰ کے اوپر۔ آج پھر عمران خان نے، صدر علوی نے
اور انہوں نے ریویو کے اوپر ریویو ڈال دیا ہے جو قانون میں بھی نہیں ہے، کسی قانون میں بھی نہیں ہے، کہ جناب قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف دوبارہ کیس کھولا جائے اور اس کو سزا دی جائے۔ یہ اس کو آسانی سے ہضم نہیں ہونے والا۔ یہ جو قاضی فائز عیسیٰ ہے نا، یہ ان کے کھٹکتا ہے دل یزداں میں کانٹے کی طرح، ٹھیک ہے نا؟ جس طرح انہوں نے شوکت عزیز صدیقی ان کو نہیں بھایا، ان کو سر جی ان کو کوئی انصاف پسند عدلیہ کا جج قابل قبول ہے ہی نہیں، ورنہ یہ عمران بھی اندر ہوگا، ساری عمر کے لیے اندر ہوگا۔ اس کے اوپر کتنے کیس ہیں پتہ ہے آپ کو؟ یہ اسد عمر، یہ شاہ محمود قریشی، یہ سب اندر چلے جائیں گے اگر یہ قاضی فائز عیسیٰ رہتا ہے۔ تو انہوں نے یہ طے کر لیا کہ اس کو کسی صورت نہیں رہنے دینا۔ لیکن سر اس میں اپنی غلطیاں بھی تو آپ مانیں نا۔ میں نے جب یہ قاضی فائز عیسیٰ کا ریفرنس خارج ہوا تھا تو میں نے شور مچایا تھا کہ اس کے اوپر عمران خان کا استعفیٰ بنتا ہے، فروغ نسیم کا استعفیٰ بنتا ہے، علوی کا استعفیٰ بنتا ہے، آؤ اس کے اوپر استعفیٰ مانگو۔ لیکن اس کے اوپر کسی نے احتجاج نہیں کیا، ہلکے پھلکے بیان دے کے تو وہ سو گئی ہے ہماری اپوزیشن۔ اس کے اوپر تو جلوس نکلنے چاہیے تھے، اس کے اوپر تو رولے پڑنے چاہیے تھے کہ جناب یہ ان کا ریفرنس وزیر اعظم کا خارج ہوا ہے سٹنگ جج کے خلاف، تو یہ کس طریقے سے یہ وزیر اعظم رہ سکتا ہے؟ نہیں رہ سکتا تھا۔ میں آپ کو قانون کے مطابق بھی بتاؤں نا تو یہ نہیں رہ سکتا، نہ علوی، نہ یہ، نہ فروغ نسیم۔ لیکن اس کے اوپر اس کو کسی ایشو نے اٹھایا ہی نہیں، کسی نے بھی اپوزیشن کا، میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا، کسی نے بھی اس کو ڈٹ کے نہیں اٹھایا، ڈٹ کے۔ اگر ڈٹ کے اٹھایا ہوتا نا تو آج ان کو دوبارہ یہ جرت نہ ہوتی، یہ جرت نہ ہوتی۔ ہمارا تو یہ حال ہے کہ ہم نے توہین عدالت کے کیس بھی واپس کر رہے ہیں، تو وہ کیوں نہ بار بار کیس کریں؟ وہ تو میں کہہ رہا ہوں بار بار کیس کریں گے۔ وہ جو جیسے سلطان ایوبی کے 17 حملے مشہور ہیں نا، یہ عمران کا بھی یہی طریقہ ہے کہ حملہ کرو، آگے سے کوئی جواب جو نہیں آتا تو حملہ کرو۔ میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے شہباز شریف صاحب کو بھی، نون لیگ کو بھی، کہ آگے سے تم ان کے اوپر پرچے کراؤ، یہ ٹھس ہو جائیں گے۔ لیکن اس کے اوپر کوئی عمل نہیں کرتا دوستو، کوئی بھی عمل نہیں کرتا۔ اس لیے آج قاضی فائز عیسیٰ کو دوبارہ مسئلے کو اٹھایا گیا ہے، اور پھر ان کا اعتراض لگا ہے، انہوں نے اعتراض ختم کر کے پھر کیس کرنا ہے۔ دیکھ لینا آپ، یہ نون لیگ نہیں ہے یہ چپ کر جائے گی بالکل جی۔ توہین عدالت کا کیس ہوا ہے، سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ بادی النظر میں یعنی بظاہر حکومت نے شہباز شریف کو روک کر توہین عدالت کی ہے، لیکن انہوں نے کیس ہی اپنا واپس لے لیا۔ اب ہم کیا کریں بتائیں؟ تو یہ حالات ہیں، جب تک ان کو آئینی طریقے سے نہیں نہ روکا جائے گا، آپس میں اختلاف نہیں بھلائے جائیں گے، تو یہ ایسے ہی حملے ہوتے رہیں گے۔ اب میں نے آپ کو کشمیر کی بھی دی ہے نا، کہ کشمیر میں یہ توجہ نہیں کر رہے، اور ادھر وہ پورے دھاندلیاں کر کے، سازش کر کے، نون لیگ کے بندوں کو توڑ کے اپنے ساتھ ملا رہے ہیں جو جیتے ہوئے تھے نون لیگ کے، لیکن یہ توجہ نہیں کر رہے۔ ان کی اپنی کھیر ہی نہیں صحیح پک رہی، ان کی اپنی کھیر جو لگتا ہے ہانڈیاں جو ہے وہ چوراہے میں پھوٹنے والی ہے، ان کا اپنا یہ حال ہے، لوگ بیچارے پریشان ہیں۔ اب دیکھیں مریم نواز صاحبہ نے تین دن پہلے بیان دیا ہے کہ ہمیں جی جہانگیر ترین کے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اس کی کیا کہتے ہیں یہ اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ جس نے آج حلف اٹھایا ہے ثاقب چودھری نثار کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ ہمارے پاس تعداد اتنی ہو گئی ہے کہ ہم عدم اعتماد لا سکتے ہیں۔ تو کب لاؤ گے؟ ہم جی لانا نہیں چاہتے، عجیب بات ہے۔ ہم یہ حکومتیں گرانا نہیں چاہتے، ان کو 5 سال دینا چاہتے ہیں تاکہ یہ لوگوں کو پتہ چلے۔ بھئی لوگوں کے تو رگڑا نکل گیا ہے۔ آپ کیسے پھر ظالم لوگ ہیں کہ آپ ان کو ہٹا ہی نہیں رہے؟ ہٹانے کی آپ کے اندر سخت بھی ہے، ہمت بھی ہے، اور آپ کہتے ہیں تعداد بھی پوری ہو گئی ہے۔ اس کے اوپر سوچو، ان کو ابھی آدھا ٹینیور ان کو گزرا ہے، ان کو اور موقع نہیں ملنا چاہیے۔
یہ میں بطور چیئرمین جسٹس پارٹی کے اور وہ کہہ رہا ہوں کہ ان کو موقع نہیں ملنا چاہیے. یہ عوام کا بھرکس انہوں نے نکال دیا ہے. اگر کچھ کر سکتے ہو نا تو کرو.